السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے 5000 سال سے جاری زمزم چشمے کی کہانی۔ پیارے بھائیوں، خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرۂ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی عمر 5000 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اینڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ پیارے بھائیوں، آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دے۔ پیارے بھائیوں، پانی کا یہ کنواں 30 میٹر گہرا ہے، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر بتائی جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت موجود تھا۔ پیارے بھائیوں، چشمے کا قصہ ذکر کر رہا ہوں۔ حرمین شریفین کے امور کے ماہر محی الدین الہاشمی کہتے ہیں کہ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل میدان وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب کانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دی۔ اس دوران حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اینڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر پیاس بجھائی۔ پیارے بھائیوں، زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل پر رحمت نازل کرے، اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتے تو ایک بڑا چشمہ نکلتا، یا آپ نے فرمایا کہ ایک معین دریا بہہ پڑتا۔ پیارے بھائیوں، تجزیہ نگار محی الدین ہاشمی کی بقول جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں والی سرزمین بن گیا۔ اطراف و اکناف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ پیارے بھائیوں، مرور وقت کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے بئر زمزم کا پانی خوش ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا۔ آج تک یہ چشمہ جاری ہے اور ہر سال حجاج کرام اور ہر روز عازمین عمرہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ حجاج و معتمرین کے لیے السقایا اور الرفادہ کی ذمہ دار آل عبد المطلب ہی کے پاس ہے۔ پیارے بھائیوں، پانی کہاں سے آتا ہے؟ محی الدین الہاشمی نے العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بئر زمزم میں پانی 3 مقامات سے آتا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ اس کنویں میں حجر اسود، جبل ابو قیس
اور المقبریہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے۔ زمزم کنویں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی ہے۔ مطاف کے وسط میں یہ کئی منزلہ عمارت ہے۔ کنویں کی اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے۔ اس کنویں کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 ہجری کی تاریخ تحریر ہے، حرمین شریفین عجائب گھر میں موجود ہے۔ سن 1377 ہجری میں مطاف کی توسیع کے لیے زمزم کی عمارت مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ صحن مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ حالیہ توسیع میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ بئر زمزم کے کنویں کو سن 1400 ہجری میں شاہ خالد مرحوم کے حکم پر صاف کیا گیا تھا۔ سن 2010 عیسوی میں شاہ عبداللہ ابن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $700 ملین کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور زمزم کارخانہ قائم کیا گیا۔ پیارے بھائیو، اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ 13,405 مربع میٹر پر بنائی گئی اس عمارت میں یومیہ 2 لاکھ گیلن زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے، جسے حرم مکی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زمزم کے پانی کو ٹینکروں کی مدد سے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے۔ مسجد حرام میں زمزم کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کا معقول انتظام ہے۔ پانی کو محفوظ بنانے کے لیے 7000 پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔